بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی پینشن میں اضافے کے لیے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں اور یہ آوازیں مختلف جگہوں سے آتی ہیں، مختلف لوگوں کی طرف سے آتی ہیں، مختلف تنظیموں کی طرف سے آتی ہیں، اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم صاحب اب بہت ہو گئی ہے۔ اور اس موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے ریوائز پینشن کا بھی ایک حوالہ ہے، وہ بھی آپ کو دیتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے استدعا ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ بلکہ تھوڑی سی میں یہ عرض کروں گا کہ پورے ملک میں بارشوں کا سلسلہ ہے اور یہ 26 تاریخ تک یہ سلسلہ رہے گا، اور تمام بزرگ، بچے، بوڑھے، خواتین، آپ کی تمام فیملیز کی اللہ حفاظت فرمائے۔ کوشش کریں، خصوصاً کراچی کے لوگ اپنے آپ کی حفاظت کریں، اور جنوبی پنجاب کے لوگ، مرکز بنی ہوئی ہے بارش یہاں پر، اور آج چوتھا دن ہے، مسلسل بارش آ رہی ہے، ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ اور اسی طرح جو ہے بالائی علاقے بھی شدید قسم کی بارشوں کے لپیٹ میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ریکویسٹ ہے، استدعا ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک اپنا کرم اور رحم فرمائے، اور آپ بھی احتیاطی تدابیر جو بھی ہوں ضرور کریں۔ بچوں کی حفاظت کریں، مکانوں میں کرنٹ آ جاتا ہے اس سے بچیں، بچوں کو اکیلا باہر مت چھوڑیں، خود بھی حفاظتی اقدامات کر کے باہر نکلیں تاکہ کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا موضوع۔ اس کمر توڑ مہنگائی کے اس دور میں 8,500 روپے اولڈ ایج پینشن اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہی نہیں، ریٹائرڈ افراد کے ساتھ کسی مذاق سے بھی کم نہیں۔ یہ ان کا معاشی قتل ہے۔ ای او بی آئی پینشنرز مہنگائی کے ہاتھوں انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، جبکہ موجودہ پینشن میں وہ ضروریات زندگی تو کیا، 2 وقت کی روٹی درکنار اپنی ادویات کے اخراجات اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی کے بھی قابل نہیں ہیں، جبکہ عمر کے اس حصے میں ادویات کی ضرورت بیشتر افراد کو پڑتی ہے کیونکہ ہم اکثر مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اخراجات وہ کہاں سے پورے کریں؟ عمر کے آخری حصے میں جبکہ ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنی جوانی کے ماہ و سال لگا کر اگر وہ کوئی کام کرنے کے قابل ہوں تو کریں، لیکن بڑھاپا اور اسے نتھی بیماریوں نے کسی کام کے قابل نہیں چھوڑا۔ اولڈ ایج پینشنرز نے دوران سروس کون سا ٹیکس ایسا ہے جو نہیں دیا، جبکہ ہمیں پینشن تنخواہوں میں سے کاٹے گئے فنڈ سے ادا کی جاتی ہے، اس کے لیے گورنمنٹ کو حکومتی خزانے پر کچھ ادا نہیں کرنا پڑتا، الٹا حکومت نے اس فنڈ سے اربوں روپے کے قرضے لے رکھے ہیں اور ہماری جمع پونجی سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور ادارے کے افسران محنت کشوں کی جمع پونجی سے بڑی بڑی تنخواہیں وصول کر کے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ ای او بی آئی کے سرکولر 2016 کے مطابق کٹوتی ہونے کے باوجود کراچی شپ یارڈ، نیشنل ریفائنری اور پاکستان اسٹیل کے ریٹائرڈ پینشنرز کی پینشن بھی ریوائز کرنے میں ہیلے بہانے تراشے جا رہے ہیں، جبکہ ان کے ادارے تمام واجبات کی ادائیگی بمائے سرچارج بھی جمع کرا دی گئی ہے۔ پچھلے بجٹ میں بھی سرکاری پینشنر کی پینشن میں اضافہ کر دیا گیا، لیکن اولڈ ایج پینشن میں اضافے کا کوئی اعلان نہیں کیا گیا۔ موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ 5 لاکھ اولڈ ایج پینشنر کم از کم پینشن جو ہے وہ 25,000 روپے کی جائے۔ بصورت دیگر پورے ملک میں یہ 5 لاکھ بوڑھے پینشنرز احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ تو یہ میسیج کنوے کیا گیا ہے متین خان صاحب جو کہ سینئر نیب صدر ایپوا ہیں، اور ان کی طرف سے یہ پیغام ہے ای او بی آئی پینشنرز کے نام، یہ پیغام ہے چیئرمین ای او بی آئی کے نام، یہ پیغام ہے ای او بی آئی انتظامیہ کے نام، یہ پیغام ہے ساجد حسین توری صاحب وزیر اوورسیز پاکستانی و ترقی انسانی وسائل حکومت پاکستان کے نام، یہ پیغام ہے ذیشان حیدر صاحب صدر بورڈ آف ٹرسٹیز کے نام، یہ پیغام ہے ممبران بورڈ آف ٹرسٹیز کے نام،
یہ پیغام ہے آپ تمام لوگوں کے نام جن کی اتنی کم پینشن ہے اور اتنی کم پینشن میں آپ اپنی زندگی کے گزر و بسر کر رہے ہیں۔ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ یہ اضافہ 1 جنوری 2020 کو کیا گیا تھا اور اب جناب جولائی 2022 ختم ہونے کو ہے اور 2.5 سال ہو چکے ہیں، تو ای او بی آئی کی پینشنر کو صرف لولی پاپ دیا جا رہا ہے کہ آج اضافہ، کل اضافہ، پرسوں اضافہ، اتنا اضافہ، اتنا اضافہ، اور کبھی بورڈ آف ٹرسٹیز کا اجلاس، کبھی ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ، کبھی فلانا مسئلہ، کبھی فلانا مسئلہ، تو ای او بی آئی کو رولا جا رہا ہے۔ ای او بی آئی کے پینشنز جو ہے وہ تباہ حال ہیں، مہنگائی کی سطح کہیں کی کہیں پہنچ چکی ہے، ڈالر 240 کا ہو گیا ہے، معاشی بحران کا شکار ہو گیا ہے، اور بجٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، ٹیکسز کنٹرول نہیں ہو رہے، آئی ایم ایف جو ہے مزید دباؤ ڈال رہا ہے۔ سرکاری پینشنز کی پینشن میں تو اضافہ ہر سال کر دیا جاتا ہے جو حکومت پر بوجھ بھی ہے، اور ای او بی آئی کے پینشنر، ای او بی آئی کے پینشنر جو ہے وہ حکومت پاکستان پر بوجھ بھی نہیں ہے، تب بھی ان کی پینشن میں اضافہ نہیں کیا جاتا۔ وہ جن کی پینشن 1.5 لاکھ ہے اس میں 1.5 لاکھ کے مطابق اضافہ، جن کی پینشن 50 ہزار ہے ان کی پینشن میں 50 ہزار کے حساب سے اضافہ۔ اب آپ اندازہ کر لیں، جن کی پینشن 8,500 روپے ہے ان کے لیے اضافہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور 1976 سے لے کے اب تک کمال کی بات یہ ہے کہ صرف 8,500 روپے تک پینشن پہنچی ہے، اور منیمم ویج بورڈ جو ہے وہ 25,000 روپے تک پہنچا ہے، اور ای او بی آئی کے پینشنز کو جو ہے 8,500 روپے دے کر ان کو ٹرکھایا جا رہا ہے، ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے۔ اور ای او بی آئی کے جو پینشنز ہیں یقیناً وہ قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بیماری کی حالت میں، کوئی شدید بیماری کی حالت میں، کوئی چلنے پھرنے سے قاصر، عمر کے اس حصے میں بیماریوں کے علاوہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ نہ کہیں آنے جانے کے قابل، نہ کہیں کسی کو لینے دینے کے قابل، نہ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کے قابل، دوسروں کے محتاج، اور تو اور نہ مکان کا کرایہ، نہ 2 وقت کی روٹی کھانے کے قابل، کپڑے پہننے کے تو چلو وہ سال میں 1 آدھ مرتبہ بندہ لے ہی لیتا ہے۔ تو بھائی ایسی قسم پرسی کی زندگی حکومت نے آخر ان بزرگوں کا سوچا کیا ہے؟ اور یہ پاکستان کی وہ پہلی نسل ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنی زندگیاں گنوا دیں، اپنی جوانیاں لگا دیں، اپنے اثاثے لگا دیے، اپنی محنتیں لگا دیں، اپنا سب کچھ لگا دیا، اور نتیجہ یہ ہے کہ ان کو صرف پینشن 8,500 روپے پہ دی جا رہی ہے۔ وہ جو 1947 سے مارے انہوں نے اپنی زندگیاں گنوائیں، اپنی محنتیں کی کہ یہ ملک کسی نہ کسی طریقے سے کھڑا ہو جائے، اس کی معیشت کو ٹھیک کیا، نئی فیکٹریاں لگائیں، اپنا خون نچوڑ کے اس کے اندر دیا، کچھ موت کے شکار ہوئے، کچھ معذور ہو گئے، کچھ کو جو ہے مختلف بیماریوں نے لپیٹ میں لے لیا، ان کے ساتھ ناانصافی کا یہ عالم۔ 2022 میں ہم ان کو پینشن دے رہے ہیں 8,500 روپے، اور دنیا کا کوئی ملک، انڈیا کی لے لیں، بنگلہ دیش کو لے لیں، ادھر افغانستان کو لے لیں، ادھر ایران کو لے لیں، اپنے گرد و نواح کے ممالک کو لے لیں، کوئی ایسا ملک جس کے پینشنر کی پینشن 8,500 روپے ہو۔ میں کہتا ہوں آپ انڈیا کی مثال، بنگلہ دیش کی مثال، سری لنکا کی مثال، نیپال کی مثال آپ لے تو آئیں نا، آپ بتائیں کہ جناب اتنی پینشن ہے۔ بہرحال ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 8,500 روپے سے فوری طور پر پینشن 25,000 25 سے 30,000 فوری طور پہ کی جائے، اس سے کم پہ اب کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جیسے متین خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ پھر 5 لاکھ بزرگ بوڑھے یہ احتجاج پر مجبور ہوں گے، تو یقیناً یہ احتجاج پر مجبور ہوں گے، اور گلی گلی میں پھر شور ہوگا، اور یہ بزرگ آپ کے جھنڈے لے کے پھر رہے ہوں گے، اور بات پھر وہی ہوگی کہ جناب ان پینشنرز کی پینشن میں اضافہ کیا جائے۔ اور جب تک یہ جلوس نہیں نکالیں گے، جب تک روڈز پر نہیں آئیں گے، جب تک ان کے بیمار جسم جو ہے وہ چوکوں پر نہیں رکھے جائیں گے، تب تک نہ آپ پہ کان سنیں گے، نہ آپ کے کانوں تک کوئی جوں رنگے گی۔ یعنی جب تک کوئی احتجاج اپنی
پیک تک نہ پہنچے، کوئی یہاں پر نہیں سنتا۔ ہمارا مطالبہ ہے پینشن میں اضافہ کیا جائے۔